ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا مبارک نام عبداللہ جبکہ کنیت ابو قسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد ابو احمد ہے، یعنی 3 کنیتیں ذکر کی گئی ہیں یہاں۔ اور والدہ محترمہ یعنی امی جان کا مبارک نام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی درخواست کی، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کرنے کی یعنی شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے اچانک چند ایسے سوار آئے جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح کے نہ تھے۔ انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ حضرت وہم بن مناف رضی اللہ عنہ جو کہ بی بی آمنہ کے والد محترم تھے، وہ بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، تو ان کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ گھر آ کر یہ عزم کر دیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت سیدتنا آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لے آیا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ایک ماں بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے، یعنی آپ کا مزار شریف بنا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
ہر صحابی نبی جنتی جنتی والد مصطفیٰ جنتی جنتی والدہ مصطفیٰ جنتی جنتی والدین مصطفیٰ جنتی 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 جنتی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب عمر مبارک 5 یا 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے میں آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ بوقت وصال اپنے پیارے بیٹے دو جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ محبت سے دیکھا اور چند عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ستھڑے لڑکے، اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ پاک کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی۔ اے میرے لختے جگر، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو تو عزت و جلال والے رب کی طرف سے مخلوق کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا۔ تو حرم وغیرہ، تو حرم و غیر حرم ہر علاقے کی طرف اسلام کے لیے بھیجا جائے گا جو تیرے نکوکار والد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیماری میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دباتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھولی اور اپنے دوپٹے سے آپ کے آنسو پوچھ کر بولی، دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ رہی ہوں جس کے سبب مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا۔ اس ولی وقت کا یہ قول نہایت درست ہوا، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ۔ جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ۔ کل جہاں کی مائیں تم پر ہوں فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس شکم میں مصطفیٰ ہوں جاگزی، عرش اعظم سے ذیشاں آمنہ۔ آمنہ کے 3 معنی بالیقین، با امانت، امن و ایمان آمنہ۔ تیری تربت کا مجاور میں بنوں، پھر نکالوں دل سے ارماں آمنہ۔ ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ۔ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ۔ تم
محمد کی بنی ماں آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ جو ملا جس کو ملا تم سے ملا جو ملا جس کو ملا تم سے ملا دین و ایمان علم و عرفان فامنا دین و ایمان علم و عرفان فامنا صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا تم محمد کی بنی ماں آمنہ تم محمد کی بنی ماں آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین عرش اعظم سے غزی شامنہ عرش اعظم سے غزی شامنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت عبداللہ بھی جنتی جنتی بی بی آمنہ بھی جنتی جنتی والدین مصطفیٰ جنتی 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 اے عاشقان میلاد رسول ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے اپنے والدین قریبین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطا رب قادر سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا سنیے اور جھومیے امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی الروض العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے دونوں حضرات یعنی والدین کو زندہ کر دیا اور دونوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات مبارکہ میں تشریف
لے گئے۔ خبردار اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین کریمین رضی اللہ عنہما معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس لیے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ہرگز 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 ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں توحید پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، اور یہ بت پرستی کبھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کا ایمان قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، خدایا میری اولاد میں ہمیشہ ایک مومن جماعت رہے، اور اے مولا اسی مومن جماعت میں نبی آخر الزمان کو بھیج۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یقیناً قبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد یعنی باپ دادا پردادا یہ سب کے سب اہل ایمان تھے، مومن تھے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو عاشقان میلاد رسول ذرا غور فرمائیے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام چند دن رہیں، وہ مچھلی تو جنت میں جائے، اور جس مبارک پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی مہینے تک تشریف فرما رہے، وہ بی آمنہ معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین یعنی ماں باپ کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ توحید ایمان کی حالت پر گزرا، اور وہ جنتی ہیں۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اہل حق تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں یعنی پیٹھوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل یعنی ٹرانسفر ہوتا رہا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 299 پر موجود کلام کا خلاصہ یہ ہے، کثیر اکابر علماء کا مذہب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان ہیں، اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے والدین مصطفیٰ یعنی پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان پر 7 رسائل لکھے ہیں، 7 بکلیٹ آپ نے لکھی ہیں، ایمان ثابت کیا ہے۔ قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ
سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں معاذ اللہ، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون یعنی لعنتی ہے۔ نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جسم، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سالم حالت میں، صحیح و سالم حالت میں، یعنی بالکل یعنی تر و تازہ حالت میں برآمد ہوا، یعنی نکلا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، والد مصطفیٰ جنتی جنتی، والدہ مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی 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 جنتی۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سلام کے بارے میں